آج کی کہانی ہمیں یہ سکھائے گی کہ خوف پر قابو پانے کے لیے ہمیں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں درست سوچ کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ آئیے اس کہانی سے اپنی زندگی کے لیے ایک قیمتی سبق سیکھتے ہیں۔ گھنے سبز پہاڑوں سے گھرے جنگل کے اندر ایک بہت بڑی غار تھی۔ اس غار میں ایک خرگوش رہتا تھا۔ اس خرگوش کا دل بہت نرم اور مہربان تھا، اسی لیے جنگل کے تمام جانور اسے بہت پسند کرتے تھے۔ مشکل وقت میں وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کھڑا ہوتا اور اپنی پوری کوشش سے ان کی مدد کرتا تھا۔ ایک صبح خرگوش خوراک کی تلاش میں باہر نکلا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے کوئی تازہ پھل مل جائے یا شاید ایک گاجر ہی مل جائے، کیونکہ گاجر اس کی سب سے پسندیدہ غذا تھی۔ روزانہ صرف پتے کھا کھا کر وہ بہت بور ہو چکا تھا۔ اس جنگل میں گاجر ملنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن اس دن اس کی قسمت اچھی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک گاجر پر پڑی۔ خوشی سے اس نے فوراً اسے اٹھا لیا۔ اس نے سوچا کہ جنگل میں کھانے کے بجائے وہ اسے اپنی محفوظ غار میں لے جائے اور سکون سے بیٹھ کر کھائے۔ اس طرح اسے اور بھی زیادہ خوشی ملے گی۔ لیکن واپسی کے راستے میں مصیبت آ گئی۔ خوشی میں مگن وہ راستے پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تقریباً دریا کے بہاؤ میں گرنے ہی والا تھا۔ خوش قسمتی سے اس نے ایک درخت کی جڑ پکڑ لی اور خود کو بچا لیا، لیکن گاجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھی پانی میں جا گری۔ خوف زدہ ہو کر خرگوش دریا کے کنارے کنارے دوڑنے لگا، امید کرتا رہا کہ شاید گاجر کہیں پھنس جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ گاجر بہتی ہوئی ایک گہرے آبشار کے نیچے جا کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ تھکا ہوا اور دل برداشتہ اس کے پاس مزید خوراک تلاش کرنے کی ہمت نہ رہی۔ وہ صرف اپنی غار میں واپس جا کر آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ غار کے دروازے پر پہنچا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پہلی بار خوف اس کے پورے جسم میں پھیل گیا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، "کون ہے جو میری غار میں داخل ہوا ہے؟" کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے ہمت جمع کر کے بلند آواز میں کہا، "جو بھی ہو جواب دو۔" اچانک اندر سے گرجدار آواز گونجی، "میں وہ ہوں جو گینڈے کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے اور ہاتھی کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔" یہ سن کر خرگوش خوف سے کانپ گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے سوچا، میں ایک چھوٹا سا جانور ایسے طاقتور مخلوق کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اسی دوران ایک بھیڑیا وہاں سے گزرا۔ خرگوش نے منت کرتے ہوئے کہا، "اے دوست، میری مدد کرو، ایک خطرناک مخلوق نے میری غار پر قبضہ کر لیا ہے، کیا تم اسے باہر نکال سکتے ہو؟ بھیڑیا اعتماد سے بولا، "ضرور، بڑے ہوں یا چھوٹے، سب جانور میری بات مانتے ہیں۔" وہ فخر سے غار کے پاس گیا اور زور سے غرایا، لیکن پھر وہی خوفناک آواز گونجی۔ یہ سن کر بھیڑیا بھی ڈر گیا اور بولا، "میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرنا، اور جھاڑیوں میں جا کر چھپ گیا۔ پھر ایک شیر آیا۔ خرگوش نے اسے سب کچھ بتایا اور مدد مانگی۔ چونکہ خرگوش نے پہلے کبھی شیر کی مدد کی تھی، اس لیے شیر بولا، "فکر نہ کرو، میں بھیڑیے سے زیادہ طاقتور ہوں۔" اس نے زور سے دھاڑ ماری، مگر پھر وہی آواز سنائی دی۔ شیر بھی خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد ایک گینڈا آیا۔ اس نے غصے سے زمین پر پاؤں مارا اور بولا، "کس نے میری نسل کو للکارا ہے؟" اندر سے آواز آئی، "کیا تم بھی اپنے بھائی کی طرح ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟" یہ سن کر گینڈا بھی پسینہ پسینہ ہو گیا اور فوراً بھاگ نکلا۔ آخر میں ایک ہاتھی آیا، مگر وہ بھی اس خوفناک آواز کو سن کر گھبرا گیا اور بھاگ گیا۔ یہ دیکھ کر خرگوش بہت مایوس ہو گیا۔ اسی وقت ایک چھوٹا سا مینڈک اچھلتا ہوا آیا اور بولا، "کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟" خرگوش نے کہا، "جب اتنے بڑے بڑے جانور ناکام ہو گئے تو تم کیا کر لوگے؟" مگر مینڈک مسکرایا اور بولا، "کوئی بات نہیں، میں پھر بھی کوشش کروں گا۔" وہ غار کے قریب گیا اور پکارا، "اندر کون ہے؟" پھر وہی خوفناک آواز آئی، مگر مینڈک نہیں ڈرا۔ وہ مزید قریب گیا اور زور سے بولا، "باہر آؤ اور میرا سامنا کرو۔" اس بار اندر موجود مخلوق خود ڈر گئی۔ اس نے ایک بڑا سایہ دیکھا اور کانپتے ہوئے آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ سب حیران رہ گئے، کیونکہ وہ صرف ایک چھوٹی سی سنڈی تھی۔ غار کی گونج کی وجہ سے اس کی آواز بہت بڑی لگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سب جانور ہنسنے لگے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ ایک چھوٹی سی مخلوق نے اتنا بڑا خوف کیسے پیدا کیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں 3 اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا،
اگر ہم چھوٹے مسائل کو شروع میں نظر انداز کریں تو وہ بعد میں بڑے مسائل بن جاتے ہیں۔ دوسرا، بڑے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ مینڈک نے دکھائی۔ تیسرا، مسائل سے بھاگنا کبھی بھی ان کا حل نہیں ہوتا، جیسا کہ بھیڑیے، شیر، گینگے اور ہاتھی نے سیکھا۔ اس لیے چھوٹے مسائل کو کبھی نظر انداز نہ کریں، اور جب بڑے مسائل آئیں تو ہمت کے ساتھ ان کا سامنا کریں، کیونکہ بھاگنے سے حل نہیں ملتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔